صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ وفی روایت الدعاء هو مخ العبادہ او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص یا فرد نہیں ہے کہ جس کو کوئی پریشانی، مصیبت یا ضرورت لاحق ہو اور پھر اس کو دعا کرنے کی طلب نہ ہو۔ ہر بندہ ہی ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ ارب کھرب پتی بندہ بھی ہو اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ کوئی جاہ و جلال میں، منصب میں جس قدر مرضی بڑا ہو جائے اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے۔ تو گویا دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اس سے مستغنی نہیں ہے، بے پرواہ نہیں ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہ لگائیں، کائنات میں سب سے معزز لوگ وہ انبیاء ہیں علیہم السلام، لیکن آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام، انبیاء بھی ہر موقع پہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب پریشان ہوتے اور کچھ آثار نظر نہ آتے فوری طور پہ اللہ کے حضور دعائیں شروع کر دیتے۔ آج بھی ہمیں معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یقین جانیے، اگر ہمیں اللہ پہ یقین ویسے ہو جائے جیسے ہونے کا حق ہے اور پھر بندہ اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن میرا اللہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سامنے پانی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس سے پار گزر رہے ہیں اور فرعون اسی پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یقین ہے اور انہوں نے جو دعا اللہ سے کی ہے، یا اللہ مجھے پار کر دے، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کر دی ہے، اور پانی بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، اور اسی کے اندر فرعون اور اس کے ماننے والے سارے غرق ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ پڑتا ہے کہ دعا والی جو عبادت ہے نا، اگر اللہ ہمیں اس کی اصل حقیقت سے آشنا کر دے تو دنیا کا کوئی غم نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گلے شکوے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار میں منگر میں ڈیا تو اللہ قبول نہیں کرتا پیا، کتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتا جا رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے، ہمیں وہ جو دعا کرنے کے آداب ہوتے ہیں نا، آج تک ہمیں انہی کا پتہ نہیں چلا کہ یار ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا کیسے، مانگ اللہ سے رہا ہوں اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، مجھے ان آداب کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو یقین جانیے، اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر بندہ اللہ سے دعا مانگ لے، سچے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ جو بھی منگا مانگتا ہے عرش والا رب اس کو ضرور ہی عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی سورہ الانعام کے اندر آیہ کریمہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ فرمایا محبوب، آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم پکارو۔ ایک تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے دعا کی جائے۔ اب دیکھیں میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں، آج کا دن گزر گیا، کل کا دن گزر گیا، میں نے کوئی 10 منٹ سیپریٹ نکال لے ہوں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، وہ نہیں، ہماری روٹین میں وہ تڑپ بھی نہیں ہے، یہ روٹین کی عبادت میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ اور پیارے بھائیو، یقین جاننے 100% اسباب نظر آ رہے ہونا تو بسا اوقات وہ کام بھی نہیں ہوتا، اور اگر بندہ دعا والا معاملہ اللہ سے اختیار کر لینا تو بسا اوقات کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو عرش والا رب دعا کی برکت سے اس اندھیرے میں بھی اجالا پیدا کر دیتا ہے، روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ دعا۔ اب دیکھیں عام سی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، کنٹینیو جو چیز ہے پوری زندگی کی، کہ جب سے شادی ہوئی ہے 1 سال 2 سال اولاد نہیں ہوئی تو 86 سال تک اللہ سے مانگتے ہی رہے ہیں اور مانگنا چھوڑا نہیں ہے۔
مانگتے ہی رہے ہیں، اور اس مانگنے کا رزلٹ کیا ہے کہ اللہ نے 86 سال کی عمر میں وہ عظیم بیٹا دیا ہے کہ جس کی پشت میں سے اور جس کی اولاد میں سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ معلوم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، دعا والا عمل اللہ رائے گا نہیں جانے دیتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ محبوب یہ صحابہ آپ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں اللہ ہمارے قریب ہے، دور ہے، اونچی اونچی آوازیں دیں، آہستہ آواز دیں، یعنی یہاں پہ تو ہوتا ہے نا، کوئی دور ہو تو بڑی اونچی آواز دینی پڑتی ہے، قریب ہو تو آہستہ بولنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کو ہم نے کیسے پکارنا ہے؟ اللہ ہمارا کہاں پہ ہے، کیسے اس کو پکاریں؟ تو اللہ نے نا صحابہ کے اس سوال کو اسی انداز سے وحی بنا کر قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے متعلق کہ میں کہاں پہ ہوں، میں مجھ سے پکارا جائے تو کیسے پکارا جائے؟ فرمایا میرے متعلق پوچھ رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے بڑا ہی قریب ہوں، اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ اور اللہ پتہ کتنا قریب ہے؟ سورہ حدید کے اندر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو تیری رگ جان ہے نا، شارگ ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پکارنے والا تو بن، میں تو تیرے اتنا قریب ہوں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں میں پڑھتا پتہ کیا ہوں؟ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر، وہ انداز کے طریقیاں ہو، وہ دن کا اجالا ہو، صحرا ہو، کچھ بھی ہو، جہاں پہ بھی بیٹھ کر اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے اجیب دعوت الداع، میں اتنی عظمتوں والا ہوں، وہ چھپ کے پکارے تو تب بھی، وہ اعلانیہ طور پہ پکارے تو تب بھی، جو بھی مجھے پکارتا ہے اللہ کہتا ہے میں فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اور پیارے بھائیوں اندازہ لگائیں ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ اچھا مجھے نا بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض بندے او پاجی ساڈی تے رب سندا ہی نہیں، یہ بڑی جاہلوں والی بات ہے، اللہ کی قسم بڑی جاہلوں والی بات ہے۔ اور رب تو ابلیس رب سے مانگے نا، شیطان مردود جس پہ ہمہ وقت لعنتیں پڑ رہی، وہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی رد نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ رد کرے گا؟ یقین جانے لعنت پڑ چکی ہے شیطان کے اوپر، قرآن کے اندر آتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں جا تیرے اوپر لعنت ہے، تو نے میری نافرمانی کی ہے نا۔ اس نے کہا یا اللہ پھر نا مجھے انذرنی، مجھے قیامت تک مہلت چاہیے، یعنی اللہ نے جنت سے نکال کے دیا ہے اور آرڈر ہو گیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے یا اللہ نکال تو نے دیا ہی ہے نا، اب مجھے تجھ سے ایک دعا کر رہا ہوں کہ مجھے مہلت دے قیامت تک۔ اللہ کہتا ہے انک من المنظرین، اگر تو مجھ سے مانگ رہا نا تو جا، میں نے تجھے قیامت تک مہلت عطا کر دی ہے۔ پیارے بھائیو ایک لمحے کے لیے سمجھیں، شیطان جو پلیدوں کا پلید ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، رب اس کی نہیں موڑ رہا۔ تو جب مسلمان جو اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے اللہ کو مانتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگے تو کیا ممکن ہے کہ اللہ اس کی دعا نہ سنے؟ اور پیارے بھائیو ہمیں اللہ کو سنانا نہیں آتا، ہمیں اللہ کو منانا نہیں آتا۔ کبھی اللہ کو منانا ہونا تو اس چھوٹے سے بچے کی عادات کو دیکھا کریں جو اپنے ابو سے چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور ابو کا ارادہ نہیں بھی ہوتا دینے کا، لیکن وہ اس کے مانگنے نے مجبور کر دیا ہے۔ ابا حضور دینے کے بغیر قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ بھائیو صرف اس انداز کی ضرورت ہے، ہمیں ان خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے اللہ دعا ریجیکٹ نہیں کرتا، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اب اس سے یہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو اللہ والا بندہ ہے نا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ غصے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں نہ مانگ رہا، وہ کہتا ہے یار مینوں تے لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ لوڑ کوئی نہیں، اللہ ارتے ناراض ہے، اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا مجھ سے مانگے۔ کائنات میں کون ایسا ہے جو اللہ سے دعا نہ کرے؟ اچھا وہ کہتا ہے جتنا مجھ سے مانگو میں اتنا خوش ہوتا ہوں، عطا بھی کرتا ہوں۔ دنیا والے تو کہتے ہیں نا نہ ہی منگے تے چنگا ہے، یہ سوال نہ ہی کرے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ مانگو میں تمہیں خوش ہوں، اگر نہیں نہ مانگو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تم پہ خوش نہیں ہوں۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے دعا هو العبادہ، اور عبادت کا اصل مفہوم سمجھنا چاہتے ہو نا تو میرا اللہ کہتا ہے دعا اختیار کر لو، دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، الدعا ہوا مخ العبادہ۔ اچھا دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی جس نے دعا والا عمل اختیار کر لیا نا اس نے تو عبادت کا مغز حاصل کر لیا ہے۔ پیارے بھائیو اتنی عمدہ چیز ہے لیکن ہم غافل کتنے،
کتنے مغافل ہیں. ہمیں ضرورتیں بھی ہیں, میں بیمار ہوں, مجھے شفا کی ضرورت ہے, اور میں کتنا وقت نکال کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں. اچھا انداز پتہ کہتا ٹیمپریری ہمارا انداز ہے, یا اللہ شفا دے دے یا اللہ. اچھا توجہ بھی نہیں ہوتی, بس دعا مانگ. او بھائیو دعا تو عبادت ہے, یہ دعا کا کیا طریقہ ہے؟ یقین جاننے دعا مانگنے والا بندہ ہو اور ان آداب کے مطابق بندہ دعا اللہ سے کر رہا ہو تو عرش والا رب اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے نا, جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. یہ کنفرم ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہے. کوئی دعا دنیا کی ہوئی ایسی نہیں ہے جو اللہ قبول نہ کرے. لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبولیت کے پھر آگے تین طریقوں سے اللہ دعا قبول کر رہا ہے. اچھا میری فرقی پتہ کیا اٹکی ہوتی ہے جی, میں تو کار منگی ہے تے کار نہیں لبدی پئی تے لہذا اللہ نے میری سنی نہیں. او بھائیو یہ بات نہیں ہے. اس حدیث کو سنیے گا, آپ فرماتے ہیں 3 طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے, یعنی جو بندہ بھی دعا کر رہا ہے ریجیکٹ نہیں ہوتی, وہ دعا قبول ہو گئی ہے. لیکن قبولیت کے 3 طریقے اللہ تعالیٰ کے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے. بس اوقات ہمارے ہاں نہیں ایسا ہوتا, بندہ کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے اور وہ چیز مل جاتی ہے, بندہ آندا یار کاش میں کوئی اور شے ہی مانگ لیندہ. وہ ہوتا پتہ کیا, جو مانگی ہوتی ہے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے. یہ بھی قبولیت کا ایک انداز ہے. دوسرا انداز کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے دوسرا انداز یہ ہے کہ جو بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے نا, اس دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے اور اس بندے پہ آنے والی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے اللہ دور فرما دیتے. یعنی بندے پہ آنے والے دنوں میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, کوئی نقصان ہو رہا ہے, کوئی پریشانی ہو رہی ہے, یہ دعا اللہ سے کر رہا ہے, یا اللہ مجھے شفا دے دے, یا اللہ مجھے رزق دے دے, یا اللہ مجھے اولاد دے دے, یا اللہ میری پریشانی دور کر دے. یہ اس کے اوپر کو آنے والے وقت میں کوئی آزمائش آ رہی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے اس دعا کی برکت سے اس کے آنے والی وہ جو پریشانی ہوتی ہے نا اللہ وہ زائل کر دیتا ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی گئی رائے گا جاتی نہیں ہے. او بھائیو اس کا رزلٹ 100% نکلتا ہے, لیکن انداز یہ ہوتا ہے کبھی وہی چیز اللہ دے دیتا ہے, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی ٹینشن, آنے والا عذاب اللہ ٹال دیتا ہے. اور تیسرا طریقہ پتہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو نا ساری کو اپنے پاس جمع کرتا جا رہا ہے. اس نے اولاد مانگی تھی, میں نے نہیں دی, جمع کر لی. اس نے رزق مانگا تھا, اس وقت نہیں ملا, جمع کر لی. اچھا قیامت والے دن جب بندے کو دعا کا اجر ملے گا نا, تو اس وقت حدیث میں آتا ہے بندہ خواہش کرے گا یا اللہ کاش دنیا میں تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا, ساری دعاؤں کا اجر تو مجھے آج عطا کر دیتا. اتنا بڑا اجر عظیم بندہ عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. بھائیو 3 باتیں, دعا کی قبولیت, کبھی یا اللہ 100% وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی دعا کی برکت سے آنے والی پریشانی اللہ زائل کر دیتا ہے, اور تیسرے نمبر پر کبھی دعا اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے دعا اللہ قبول ضرور کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھے, دعا بندہ مانگ رہا ہوتا ہے, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا میں نے آج ابھی مانگی ہے تو شام کو مینوں شے لب جائے. اللہ کو پتہ ہے کس کو کون سی چیز میں نے کب عطا کرنی. اللہ حکمت والا ہے کہ نہیں؟ اچھا بندہ گاڑی چلا رہا ہونا یا بائک چلا رہا ہو, چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اسٹیئرنگ کو بار بار پکڑ رہا ہوتا ہے, ابا حضور کو کہہ رہا ہوتا ہے ابو جی آپ نا اسٹیئرنگ چھوڑ دیں, گاڑی میں چلاتا ہوں. اب ابو اس کو اسٹیئرنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس بات کو سمجھیے گا. اب وہ بچہ اس پہ غصے ہو رہا ہوتا ہے, یار ابو میرا ظلم پیا کردا ہے, مجھے گاڑی نہیں چلانے دے رہا. لیکن اس باپ کو پتہ ہے کہ اسٹیئرنگ اگر اس کے ہاتھ میں آیا نا تو نقصان کرے گا. پیارے بھائیو بعین یہی بات ہے, اللہ کی حکمت ہے. بندہ رزق مانگ رہا ہے, اولاد مانگ رہا ہے, مال مانگ رہا ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو یہ چیز ابھی نہیں چاہیے, اس کو یہ چیز کی ضرورت سال بعد ہے, 2 سال بعد ہے, 3 سال بعد ہے. وہ حکمت کے چاہت وہ چیز تب عطا کرتا ہے جب اس بندے کے لیے مفید ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے ریجیکٹ نہیں ہوتی. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بیت اللہ بنا کر, یا اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے, اب اس گھر کے لیے ایک امام اور خطیب بھیج دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا کر دی نا, ربنا وابعث, یا اللہ کوئی رسول بھیج, تیرا گھر جو تعمیر کر دیا ہے اب اس کے لیے رسول بھی تو چاہیے. اب یقین جاننے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, کب دعا کی ہے؟
ہزاروں سال بعد اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات دعا بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنی حکمت کے ساتھ جب اس کا وقت ہوتا ہے تب اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، تب اس کے اثرات بندے کو نظر آتے ہیں۔ اور ہم نے زندگی میں بڑا دیکھا ہے، بسا اوقات جی حافظ جی دعا کرو اج کمیٹی نکل آئے، اچھا کمیٹی نہیں نہ نکلی تو یقین جانے بڑا افسردہ نہیں نکلی، 2 ماہ بعد نکلتی ہے اور وہی بندہ کہہ رہا تھا حافظ جی اللہ دی قسمیں اللہ دا بڑا شکر ہے چنگا ہویا اج نکلی ہے، یعنی اس وقت نکل دی تو میری یہ ضرورت پوری نہیں ہونی تھی۔ اللہ حکمت والا ہے پیارے بھائیو، ریجیکٹ نہیں وہ کرتا کسی کی دعا کو، لیکن عطا وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے، اپنی حکمت اور تدبیر سے جو بہتر سمجھتا ہے اللہ وہ کرتا ہے۔ اب چند باتیں کریں اور بات کو ختم کریں۔ دعا کے آداب ہیں پیارے بھائیو، ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ ہے کہ مصیبت کسی وقت آن پڑی ہے، فوراً آپ اسی وقت یا اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، آپ اسی وقت کریں، اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ ایک ہے روٹین کی بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو اس کے لیے یہ آداب ملحوظ خاطر ضرور رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا عمل ہے باوضو ضرور ہوں، دعا کرنے کے لیے وضو اختیار کریں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا کہا گیا، آپ نے پہلے وضو کیا اور وضو کے بعد آپ نے دعا والا عمل اختیار کیا ہے۔ مستحب عمل ہے یہ والا، یہ جتنی شکیں بیان کر رہا ہوں نا یعنی مستحب عمل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کو ضرورت پڑ گئی ہے اس کا وضو نہیں ہے اب پانی اس کو ملنے نہ لہذا وہ دعا نہیں کرے، یہ بات نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑے دعا اللہ سے کرے، لیکن اہتمام کے ساتھ۔ بسا اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، یار میں نے آج اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے مستحب عمل ہے کہ آپ پہلے وضو فرما لیں، وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ قبلے کی طرف کریں دعا کے لیے۔ دعا کے ادا میں سے ایک ادب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب بیت اللہ کا طواف کیا نا، اللہ ہمیں بھی جلدی جلدی کروا دے، سب کو کروا دے یا اللہ، ویزے کھل رہے ہیں، عمرہ کھل رہا ہے اور جلدی جلدی ہمارا بھی نمبر لگا دے، اول فرصت میں جو لوگ جائیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا نا تو طواف سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ چلے گئے صفا مروہ کی طرف۔ جب صفا پہ گئے نا تو آپ نے سعی کا آغاز کرنا تھا، حدیث میں آتا ہے، تو دعا کریا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس موقع پر، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب دعا کرنے لگے نا تو آپ کی کمر مبارک صفا کی طرف تھی اور چہرہ مبارک آپ کا بیت اللہ کی طرف تھا، یعنی باقاعدہ آپ نے رخ چینج کر کے اپنا چہرہ، اور ابھی جو بھائی جا چکے ہیں وہاں پہ صفا پہ جب جائے نا تو بالکل سمت پیچھے کرنی پڑتی ہے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، تو مسنون عمل ہے۔ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرا ہے اور پھر بڑی دیر آپ نے وہاں پہ دعائیں کی ہیں۔ پھر آپ نے جب کینکریاں ماری ہیں جمرات کو، جمرہ عقبہ کو، جمرہ اولا کو، وسطیٰ کو، یعنی جب کینکریاں ماری ہیں اور وہاں پہ جو آپ نے دعا کی ہے، صحابہ کہتے ہیں آپ جب دعا کرنے لگے تو سپیشلی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف ٹرن کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ مستحب عمل ہے، جب بھی دعا کرنے لگے باوضو ہو جائیں، چہرہ اپنا قبلے کی طرف کر لیں۔ اچھا جب قبلے کی طرف کرے تو ہاتھ اٹھانا، اچھا ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا ہو جاتی ہے، یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا، اچھا جو ویسے دعا کرتا ہو اذکار بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے تو ہم فتویٰ یار ہاتھ چوکے نہیں کرنا ہے لہٰذا دعا کرتا ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں مستحب عمل ہے، ہاتھ بھی اٹھانے چاہیے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر دعا کی جائے تو دعا تو وہ ہوتی ہے، آپ جب تشہد میں دعا کر رہے ہوتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ دعا ہے کہ نہیں؟ بھئی دعا ہی مانگ رہے ہیں نا، تو اس میں تو ہاتھ آپ کے اٹھے نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہاں جب آپ مانگیں، حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ حیی، سبحان اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ اللہ بڑی شرم والا ہے، اللہ بڑی عزت والا ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا ایسے کر دیتا ہے، جب بندہ مانگنے کے لیے، صحابہ اللہ اتنی شرم والا ہے، وہ اللہ کہتا ہے اب میں اس کو خالی واپس موڑوں تو مجھے شرم آتی ہے، مجھے بڑا برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ مطلب کیا ہے، کوئی مانگے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اس کی جھولی بھر کے ہی واپس بھیجتا ہوں، اس کو عطا ضرور کرتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا، اور اس کے لیے کوئی بعض بندے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بعض ایسے کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی قید ہے، ایسے کر لیں ایسے کر لیں، ہاتھ ایسے کر لیں، اوپر کر لیں نیچے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، ہاتھ ایسے بھی کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ہاتھ اٹھانے
کا حدیث کے اندر ذکر ہے. تو ہاتھ اٹھانا بھی مستحب عمل ہے, اور اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے, اور اللہ اس کے ذریعے اپنا کرم کرتا ہے. اچھا جب دعا کرنے لگے تو سب سے پہلے اب کرنا کیا ہے؟ وضو بھی کر لیا ہے, چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور بات ہے, اگر قبلے کی طرف چہرہ نہ بھی ہو, یعنی میں آپ کو یہ ساری باتیں کہہ رہا کہ مستحب عمل ہے, یعنی اس کو اختیار کر لیں تو اچھی بات ہے, وگرنہ عمل. اب دیکھیں آپ جمعہ پڑھا رہے تھے, صحیح البخاری میں حدیث ہے, یعنی جمعہ جب آپ پڑھا رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, تو جمعہ پڑھاتے وقت تو چہرہ تو سامعین کی طرف ہو گیا نا, تو کمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی بیت اللہ کی طرف. تو ایک صحابی آیا, اس نے کہا محبوب بڑی برائی حال ہو گیا, قحط سالی پڑ گئی ہے, دعا کر دیں اللہ بارش ڈال دے. تو آپ نے اسی حالت میں نا خطبہ روکا, اور حدیث کے اندر آتا ہے ایسے ہاتھوں پر کیے, بغلوں کی چمک سفیدی, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھی چمکیں ہی مار رہی تھی, نور چمک رہا تھا محبوب کی بغلوں سے, کہتے ہیں ایسے تھا. تو آپ نے دعا کر دی اللہ بارش ڈال دے. صحابی کہتا ہے میں نے چہرہ گھمایا تو باہر آسمانوں سے بارش ہو رہی تھی, رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا, رب نے رحمتیں نازل کر دی ہیں. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ جیسے کیسے بھی ہو دعا مانگیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر اہتمام سے گھر مسجد کسی جگہ آپ دعا کا اہتمام کر رہے ہیں, پھر قبلہ کی طرف چہرہ کر لیں تو مستحب عمل ہے. بہرحال قبلے کی طرف چہرہ بھی ہو گیا, ہاتھ بھی آپ نے اٹھا لیے. اب سب سے پہلا کام اللہ کی جی بھر کے تعریفیں کریں, جی بھر کے اس کی تعریفیں کریں. ہمیں کرنی نہیں آتی, ہمیں کرنی نہیں آتی. کتنی تعریفیں ہم اللہ کی کرتے ہیں. اور منگن والا جنہیں 5 روپیے لینے ہوندے نا, اور رانا صاحب دیاں پیڑیاں گن چھڑدا ہے, تے انہاں دے او فضائل, رانا صاحب تے راجہ صاحب تے میاں صاحب تے فلانا صاحب, اس نے 5 لینے ہیں, اس نے اخیر کر دی ہے. ہم نے تو اللہ سے دنیا آخرت کے فائدے لینے ہیں, اللہ کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ او بھائیو سب سے پہلے خوب اللہ کی تعریفیں کریں. یار قرآن نہیں آتا, حدیثیں نہیں آتی, تو ہمیں اپنی اردو زبان میں اللہ کی تعریفیں نہیں آتی. یا اللہ تو بڑی عظمتوں والا ہے, تو نے آسمان بنایا, زمین بنایا, اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, اللہ تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو رازق ہے, اللہ تو کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے, اللہ تو خزانوں کا مالک ہے, تو رحمتوں کا مالک ہے, تیری شان بڑی اونچی ہے, تو بلند بڑا ہے, تیری عظمتیں. یعنی اپنی زبان میں پنجابی میں خوب اس کی تعریفیں کریں. آپ بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک بندہ آیا, اس نے ڈائریکٹ ہی کہنا شروع کر دیا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی, یا اللہ مجھے معاف بھی کر دے, مجھ پہ رحم بھی کر دے. آپ فرماتے ہیں صحابہ اس کو بلاؤ, اس کو بلایا نا, فرمایا اجلتا, تو نے بڑی جلدی سے کام لیا, جلد بازی کیا, تو نے صحیح نہیں کام کیا. اچھا صحابہ کہتے ہیں اسی دوران ایک بندہ اور آیا, اس نے پہلے پتا کیا کیا, اس نے کہا التحیات للہ, تعریفیں اللہ کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, یہ سارا پڑھا. پھر درود شریف پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, پورا درود پڑھا نا. پھر اس نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی. آپ فرماتے ہیں صحابہ اس بندے کو جا کے کہو, اس نے جتنا خوبصورت انداز اختیار کیا نا, اب اس کو کہے تو مانگتا جا, اللہ تجھے عطا کرتا جائے. سبحان اللہ. پہلے اللہ کی تعریفیں جی بھر کے کرنی ہے, خوب تعریفیں کریں, اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے. خوب درود پڑھیں, 1-2 مرتبہ نہیں, بار بار پڑھیں. اور درود تو ایسی عظمت ہے, جب دعا کریں نا 2-4 مرتبہ سوال کر کے پھر درود پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین نے لکھا ہے دعا کی قبولیت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے 2-4 مرتبہ سوال کر کے پھر درود شریف پڑھ دیتا ہے نا, یا پھر اللہ کی تعریفیں کر دیتا ہے, یہ ایسا زبردست ذریعہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس دعا کو ضروری قبول فرما دیتے ہیں. اللہ کی تعریفیں, اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے. اچھا اس کے بعد جب دعا کریں نا, اب جب نیٹ کھولیں نا آپ, تو جو عرب ائمہ وہ دعائیں کرتے ہیں تو وہ بار بار اللہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین. تھوڑی سی دعا کر کے یہ تعریفیں کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں. اب اس کی سبب پتہ کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذوب یا ذا الجلال والاکرام. صحابہ یہ جو یا ذا الجلال والاکرام ہے نا, اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. صحابہ اللہ کی خوب تعریفیں کیا کرو دعا کے اندر. محبوب ہوتا کیا ہے, فرمایا ہوتا یہ ہے کہ اللہ دعا ریجیکٹ نہیں کرتا.
اللہ دعا قبول کرتے. پھر ایک دعا آدمی کر رہا تھا, اس نے کہا اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اس نے یہ دعا کی نا, آپ فرماتے ہیں صحابہ اتنے پیارے جملے اس نے اللہ کے لیے تعریف کے بولے ہیں. عرش والا رب پتہ کیا کہتا ہے, اس بندے کو کہو اب تو جو مانگے گا میں تجھے ضرور عطا کروں گا. او پیارو کتنی کتنی پیاری گارنٹیاں ہیں, کتنے زبردست کام ہیں. بہرحال اللہ کی تعریفیں. اور اس کے بعد جب دعا کریں تو دعا کے لیے جامع الفاظ اختیار کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اچھا یہ 2 سطروں کی دعا ہے, لیکن اس میں دنیا اور آخرت کی ہر چیز ہی بندہ اللہ سے مانگ لیتا ہے. دنیا اور آخرت کی, یعنی چھوٹا سا جملہ ہے, اس کے اندر بندہ دنیا آخرت کی ہر چیز مانگ لیتا ہے. 2-3 قیمتی باتیں وہ کریں اور بات کو ختم کریں. اچھا بسا اوقات میں نے بڑا دیکھا ہے, دعا ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے, یہ آپ 100% مشاہدہ کریں جا کے مساجد میں, جگہوں پہ جا کے دعا ہو رہی ہے. مولوی صاحب امام سب دعا کرا رہے ہیں اور بندہ, اچھا کچھ نہیں, بندہ اکیلا بھی کر رہا ہے. اب حدیث کے اندر پتہ کیا آتا ہے, ان اللہ لا یقبل الدعاء. صحابہ جو اللہ سے دعا کرے نا اور اس کا دل غافل ہو اس دعا سے, جو دعا کر رہا ہے اس دعا سے ہی غافل ہے. اچھا توجہ نہ, بندہ ماں کو روٹی منگے نا بے توجگی نہ, تو ماں روٹی نہیں دیندی, وہ روٹی نہیں دیتی. اچھا بے توجگی سے یہاں پہ آپ کی دھیان کسی اور طرف ہو, مخاطب ہو جوید مراج صاحب کو ہو, مسمی صاحب کو ہو, رانا اکرم صاحب کو ہو, ان احباب کو آپ مخاطب ہو, توجہ اور طرف ہو, وہ آپ کی دعا کو اہمیت دے گا؟ وہ تو رب ہے. او بھائیو خدا را یہ بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے, دل غافل ہوتا ہے. دل غافل نہ کریں, دل کو 100% متوجہ کریں اللہ کی طرف. جب مانگ رہے ہیں توجہ 100% اپنی دعا میں رکھیں. آپ کو پتہ ہو میں کس سے مانگ رہا ہوں, مانگ کے آ رہا ہوں. اور پتہ ہے محبوب فرماتے ہیں بِقَلْبٍ لَاهٍ, جو دل غافل ہو وہ اللہ سے گھنٹوں بھی مانگتا جائے تو اللہ کہتے ہیں مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں, ایسی بے توجگی والی دعا مجھے چاہیے ہی نہیں جو تو کر رہا ہے. بھائیو تھوڑی مانگ لیں, توجہ سے مانگ لیں, دل لگا کے مانگ لیں, متوجہ ہوں جس سے مانگ رہے ہیں, سوچ کا زاویہ اس کی طرف لے کے جائیں. میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ یہاں پہ تو سیشن جج بے توجگی ہو تو انہیں عدالت لگا رہا ہے, وہ تو پروردگار ہے, اس کے بھی تو آداب ہے نا, اس کا حق کس نے دینا بھائیو؟ اس سے میں مانگ رہا ہوں اور توجہ میری دائیں بائیں چھائیں ہے, میری سوچ کے محور کہیں اور ہے. نہیں, اللہ کو دعا ایسی چاہیے. پھر میں شکوے اللہ کے کر رہا ہوں, یار میں دعا بھی بڑی کرنا حفظی تے قبول بھی نہیں ہوندی. اللہ ایسی دعا نہیں دیکھتا جو بے توجگی والی ہو, اللہ تو یقین سے دیکھتا ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے, ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ جو دینا ہی تے دے, نہیں دینا تے نہ دے. حدیث میں ہوتا ہے ایک بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ دینا ہی تے دے, نہیں دینا تے تیری مرضی. آپ فرماتے ہیں صحابہ اس کو کہو جا کے یہ کیا کر رہا ہے, کون سی چیز ہے جو اللہ عطا نہیں کر سکتا؟ اچھا وہ کون سی ذات ہے جو اللہ کو مجبور کرے کہ وہ نہ دے جب سارے اختیارات کا مالک وہ ہے؟ تو یہ بات کیا ہوئی کہ یا اللہ دینا ہے تو دے دے, نہیں دینا میں یقین سے مانگو, اللہ جو مانگ رہا ہوں تو نے مجھے ضرور عطا کرنا ہے. مانگنے والا یقین سے مانگے, اور اگر مانگنے والا یقین سے نہیں مانگنا تو پھر اس میں ہوگے گا کیا؟ 100% یقین کریں. اور حدیث کے اندر آتا آنا اندہ ظنی عبدی بھی, میں بندے کی سوچ میرے بارے جو ہوتی ہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. اگر اس کی سوچ ہے نا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ سے جو مانگوں گا اللہ مجھے دے گا, میرا اللہ کہتا ہے جس کا جتنا کامل یقین ہوتا ہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں, جتنا کام. اب دیکھیں نا وہ حدیث ہے لمبی لیکن نقطہ بیان کرتے ہیں آپ کو. 3 بندے پہاڑ پہ ہیں, ایک بند بچہ ہے اور چند سپاہی ہیں, اس کو پہاڑ سے گرانے گئے ہیں نیچے بادشاہ کے حکم پر کہ مجھے رب نہیں مان رہا, اس کو پہاڑ سے گرا دو. اچھا اس بچے کو یقین ہے کہ اللہ کو میں نے جو کہنا ہے اللہ نے ویسے ہی کر دینا ہے, جو دعا اللہ سے کروں گا اللہ قبول کرے گا. اس نے دعا بتا کی یا اللہ اگر تو بچانے پہ آئے تو یہ مار سکتے اللہ. حدیث کے اندر آتا ہے پھر اللہ نے پہاڑ کو ہلایا, اکیلا بچہ بچ گیا, باقی سارے ہی دفن ہو گئے. او بھائیو یقین کامل چاہیے, کامل یقین اللہ پہ, جو مانگ رہا ہوں 1000% ہی اللہ عطا کرے گا, جو کہہ رہا ہوں اللہ مجھے دے گا. میرا رب ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, اس کے پاس قوت ہے, خزانوں کا مالک ہے. یقین کامل سے اللہ سے طلب کریں. اچھا ایک اور حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں جو جلد باز ہوتا ہے نا
اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے. جلد باز دعا کی ہے, اب شام کو کہہ رہا یار کیتی سی دعا تے قبول نہیں ہوئی, اگلے دن یا اللہ کل دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی. فرمایا جو ایسے کرتا ہے نا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا. اوے اللہ کے بندے مانگ چمٹ جا, اللہ سے چمٹ جا. اچھا اتنے بندے نو پتا ہو نا جی فلانا بندہ تگڑا ہے تے مالدار ہے تے بندہ پھر جڑیا ہی رہندا ہے نال ہیں, یقین جانو اے بندہ نا جی بندہ وہ نال ہاں جی انہوں پتا بھی ہے تو خیر پہ ہی جانی. اچھا انہوں پتا بھی ہے مثال تو کو خیر پہ ہی جانی ہے تو کم بن ہی جانا ہے. یار وہ تو پروردگار ہے, وہ تو رب ہے نا, وہ تو عرشوں کا مالک ہے. یار میں اس کو اپنی وفا دکھاؤں, کوئی دنیا کا میدان ایسا ہے جس میں مجھے تنہا چھوڑ دے, میں اس کو وفا دکھاؤں جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ ہے, جو پروردگار ہے, اس کو میں دکھاؤں اپنی وفا. تو جب اس کو دکھاؤں گا اس سے چمٹ جاؤں گا, یا اللہ تیرے کولوں ہی لینا ہے تے تو ہی دینا ہے. اللہ کی قسم ہے اللہ جنگل میں منگل کر دیتا ہے, اللہ بہاریں پیدا کر دیتا ہے, اللہ رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے, وہ اندھیروں میں کرنیں پیدا کر دیتا ہے. صرف مضبوطی کی ضرورت ہے, چمٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو دعا کے والے سے مختصر سی باتیں تھیں, ہماری جہاں پہ کمی ہے وہ بھی دور کریں, لیکن دن میں 24 گھنٹوں میں یار کچھ تنہائی کا وقت ضرور نکالیں سارے. اچھا کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی, رانا صاحب سے پوچھ لیں, میرا مطلب سب سے پوچھ لیں, سب کو ضرورت ہے کچھ نہ کچھ. کسی کو سیج چاہیے, کسی کو دولت چاہیے, کسی نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, کسی کی گھر کے کچن کا مسئلہ ہے, پریشانی گھریلو سکون نہیں ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, دیگر مسائل پریشانی ہے, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو